أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق. وقال عليه الصلاة والسلام ذکر اللہ شفاء القلوب. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، چند اعمال ایسے ہیں کہ جس کے کرنے سے اللہ بھی خوش، اللہ کے نبی بھی خوش اور اللہ کی مخلوق بھی خوش. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر بندہ وہ کر لے تو وہ اللہ کا بھی پیارا، اللہ کے نبی کا بھی پیارا اور اللہ کی مخلوق کا بھی پیارا. اس میں ایک چیز ہے نرمی. جس بندے کے اندر نرمی ہوتی ہے، اس کا مزاج نرم ہوتا ہے اور اس کی میٹھی زبان ہو، ٹھنڈا دماغ ہو، مسکراتا ہوا چہرہ ہو، اس کے اندر معاف کرنے کا، سہ جانے کا، برداشت کرنے کا، غصے کو پی جانے کا، اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کا جس کے اندر جذبہ ہو، وہ اللہ کا بھی محبوب، ہمارے نبی کا بھی محبوب اور اللہ کی مخلوق کا بھی محبوب. نرمی بہت بڑی چیز ہے. یوں فرمایا کہ اللہ تعالی نرمی پر جو عطا فرماتے ہیں وہ سختی پر نہیں عطا فرماتے. اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے حضرات سن رہے ہیں، یہ عاجز ان سے کہنا چاہتا ہے اگر اپنے اندر نرمی ہو تو اس پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے. الحمدللہ پڑھیے کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے میرے اندر نرمی عطا فرمائی ہے. اور اگر سختی ہو تو یاد رکھنا، اگر اللہ بھی سختی کرنے پر آ گئے، اگر اللہ بھی پکڑنے پر آ گئے تو پھر ہمارا معاملہ مشکل ہو جائے گا. کتنے لوگ ایسے جن کا شعبان میں، رمضان میں، بڑے بڑے دنوں میں انتقال ہوا. میں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ بنیادی کیا چیز تھی ان کے اندر، تو انہوں نے یہی کہا کہ ان کے اندر نرمی بہت تھی اور بھولے بھالے لوگ تھے.
نرمی بہت تھی اور بھولے والے لوگ تھے. اس وقت میرے دل میں احساس ہوا کہ دیکھ ثاقب، ان کے اندر نرمی تھی اور یہ بھولے والے تھے، تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ بھولے بھالا والا معاملہ کر دیا. کسی کو 10واں روزہ دیا، کسی کو عید اور جمعہ کا دن دیا، رمضان کا کسی کو کون سا روزہ دیا. ہماری مسجد میں ایک ساتھی تھے، ہماری مسجد وار جماعت میں بیٹھتے تھے. 4 مہینے میں کون جائے گا، ہر بار نام لکھاتے تھے. بیچارے مجبور تھے، جا نہیں سکتے تھے، عمر بھی ہو چکی تھی، کچھ مسائل بھی تھے ان کے. ہم نے دیکھا دوسرے روزے کو عصر کا وقت روزے کی حالت میں خود چل کر آئے مسجد میں، عصر کی نماز ادا کی، اس کے بعد کرسی پر بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اپنے مولا کو، اپنے خالق کو، اپنے پالنہار کو یاد کر رہے تھے کہ اچانک دنیا انتقال ہو گیا، اچانک اس دنیا سے پردہ فرما گئے. سبحان اللہ، کیا پیاری موت ہے، کتنی خوبصورت موت ہے، کیسی سہانی موت ہے. 2 دن پہلے بھی انتقال ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے رمضان دیا. رمضان میں بھی روزے میں بھی پورا دن گزارا. عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، عصر کی نماز کے بعد ذکر کر رہے اور اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسجد میں اللہ نے ان کو اٹھایا اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے. چل کر آئے تھے مسجد میں عصر پڑھنے، پھر ہمارے گھر کے پاس سے عصر کے بعد ان کا جنازہ گیا. لوگوں نے کندھوں پر اٹھا کر ان کو اپنے گھر پہنچایا. اس وقت احساس ہوا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بندہ چل کے مسجد میں آتا ہے اور لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اپنے گھر پر پہنچتا ہے. موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کب آ جائے اور کب انسان اس دنیا سے چلا جائے. اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، اس سے دل نہ لگاؤ، اس کو جوان نہ سمجھو. یہ دنیا ہمیں جوان معلوم ہوتی ہے اور اللہ والوں کو، اللہ کے عاشقوں کو، اللہ کے چاہنے والوں کو یہ دنیا بڑی بوڑھی معلوم ہوتی ہے. اللہ کرے کہ اللہ جب ہمارا وقت آئے تو ہمیں بھی حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ ہمیں بھی حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے. تو ایک بات طے کرے کہ انشاءاللہ جب بھی دعا کریں گے اللہ سے حسن خاتمہ ضرور مانگیں گے کہ اے اللہ جب میرا وقت آئے تو مجھے بھی آپ بڑی شاندار موت عطا فرمانا، ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ. اے اللہ آپ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا بلکہ عافیت کے ساتھ آپ مجھے اس دنیا سے لے جانا. کون کون دعا کرے گا؟ اگر ہم دعا کریں گے، دعا کی توفیق ہو گئی، ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہو گئی، تو سمجھ لینا کہ خاتمہ اچھا ہونے والا ہے. اسی لیے اللہ نے توفیق دی ہے. اگر خاتمہ اچھا نہ کرنا ہوتا تو اللہ پاک کبھی بھی خاتمے کی دعا کرنے کی توفیق نہیں عطا فرماتے. تو نرمی بہت پسند. یوں فرمایا کہ میٹھی زبان والوں کی تو مرچیاں بھی بک جاتی ہے اور کڑوی زبان والوں کا تو شہد بھی نہیں بکتا. زبان میں ہڈی ہے، فرمایا نہیں، اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی نہیں. اس لیے نرمی کو اختیار کرنا اور مزاج کی سختی سے بچنا. میں نے دیکھا کہ جو مرد نرم ہوتا ہے اس کی عورت بھی اس سے بڑی خوش ہوتی ہے، اس کے بچے بھی اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، گاؤں والے بھی اس سے خوش، علاقے والے بھی اس سے خوش. اور کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. اخلاق میں کیا چیز اچھی ہے؟ کہتے ہیں اس کے پاس نرمی ہے. اس لیے نرمی یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ پاک ہمیں مزاج کی سختی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ایک تو نرمی اللہ کو پسند، اللہ کے نبی کو پسند، اللہ کی مخلوق کو پسند. دوسری ایک چیز ہے، یوں فرمایا کہ خدمت، یہ جو خدمت کرتا ہے، جس کے اندر خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا بھی پیارا
نبی کا بھی پیارا اور اللہ کی مخلوق کا بھی پیارا، قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا خدمت سے خدا ملتا ہے اور عبادت سے جنت۔ عبادت سے کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی۔ خدمت سے کیا ملے گا؟ کہ خدمت سے خدا ملے گا، اور اللہ ملا تو جنت تو ملی گئی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اور اس بات کو طے کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں پوری زندگی خدمت کے جذبے کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ دہلی میں حضرت کی مزار ہے، اور دہلی میں حضرت کی مزار کے قریب ایک مسجد ہے حضرت کی۔ الحمدللہ اس عاجز کو وہاں جانے کا اتفاق ہوا، اور کچھ اللہ پاک نے وہاں باتیں کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ وہاں بھی ایک بڑا مجمع تھا، عجیب و غریب نورانیت۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سمرقند کے رہنے والے، اور سمرقند وہاں پر ٹھنڈی کے وقت میں جب سردی ہوتی ہے تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، -20 ڈگری ٹھنڈ چلی جاتی ہے۔ جو کینیڈا وغیرہ میں جو ٹھنڈک ہوتی ہے، اتنی ٹھنڈک سمرقند میں ہوتی ہے۔ حضرت رہنے والے سمرقند کے، حضرت سمرقند میں موجود ہے۔ رات میں اتنی سخت ٹھنڈی میں، سردی کے وقت میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، وضو کیا، مصلی پر آئے، نماز پڑھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ سمرقند جیسا ٹھنڈا شہر ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، سخت کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، دھوج رہے ہیں، ٹھٹھر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، لیکن طے کیا ہے کہ تہجد پڑھنی ہے۔ تو جو اندر سے طے کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ جب بندہ یہ طے کرتا ہے کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے تو اللہ اس کو فجر کی نماز میں اٹھا دیتے ہیں، اور جس کی نیت ہو کہ فجر کی نماز نہیں پڑھنی، مجھے تو قضا کرنی ہے صبح 10 بجے، اس کو قضا کی توفیق دے دیتے ہیں۔ نیت پر فیصلہ ہوتا ہے، اور جس کی نیت ہوتی ہے کہ میں تو الارام رکھوں گا، اپنی قبر کی میٹھی نیند کی فکر کروں گا، اور میں تو تہجد میں اٹھوں گا، چاہے ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، خوشی ہو، غمی ہو، چھوٹی رات ہو، بڑی رات ہو، میرے پاس تو راتیں ہی کم ہے، زندگی کے ایام ہی کم ہے، زندگی کے وقت ہی کم ہے، تو اللہ اس کو تہجد میں اٹھا دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا تہجد میں صحت ہے، جس کو تہجد کی توفیق ہوتی ہے نا وہ بہت تندرست ہوتا ہے۔ ہر ایک اللہ والوں کو دیکھو، ان کے پاس تندرستی بہت ہوتی ہے، وجہ تہجد پڑھتے ہیں، اور تہجد کی برکت سے اللہ پاک گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ جو تہجد پڑھنے والا ہوگا آپ کو اکثر گناہوں سے بچتا ہوا ملے گا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں بھی گناہوں سے بچوں، اللہ کا محبوب بنوں، لیکن اس کو تہجد نہیں پڑھنی۔ جنت بھی چاہیے لیکن جنت والے اعمال نہیں کرنے، دوزخ سے بچنا بھی ہے اور گناہ بھی کرنا ہے، اللہ کو خوش بھی کرنا ہے اور شیطان کو خوش کرنے والے کام بھی کرنے، شیطان سے دشمنی بھی کرنی ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام بھی کرنے۔ کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے کو اللہ کا ڈر ہے، اس کے باوجود جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے۔ اس کی جلوت کچھ اور ہے، خلوت کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے، پچھلی زندگی کچھ اور ہے۔ آج کل انسان ایک بڑا طبقہ ہے ایسی زندگی گزارتا ہے جیسے اسے مرنا ہی نہ ہو، اللہ کے پاس جانا ہی نہ ہو۔ اس لیے میرے عزیزو ایک بات طے کرو کہ تہجد کا اہتمام کریں گے۔ ایک گاؤں میں جانا ہوا، ایک چچا سے ملاقات ہوئی تو ماشاءاللہ ایک چچا سے ملاقات ہوئی، صحت بڑی اچھی، تندرست، اور 65 سال کی عمر نظر آئے، 60-65 کی۔ میں نے کہا چچا
آپ تو ماشاءاللہ کیا عمر ہوگی آپ کو کیا لگتی ہے؟ 60-65 لگتی ہے بیٹا، 84 84۔ میں کہا آپ کو تو کوئی بیماری؟ کوئی بیماری نہیں، ایک دم زبردست تندرستی، صبح کا ناشتہ خود بناتا ہوں بیٹا۔ میں نے کہا وجہ؟ نیچے دیکھنے لگے، وجہ نہ پوچھتا تو اچھا ہوتا، 40 سال سے میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا راز ہے، آج تک کسی کو بتایا نہیں۔ بیٹا 40 سال سے تہجد ناگا نہیں ہوئی ہے، یہ وجہ ہے، تہجد نہیں چھوٹی۔ بہت آسان ہے تہجد، اگر ہم سمجھ لیں، بہت آسان، بہت آسان۔ کتنی آسان ہے تہجد؟ 4 بجے کا الارم رکھو، 2 منٹ میں وضو کرو، 3 منٹ میں 2 رکعت نماز پڑھو، 5 منٹ ہوئی، سونا ہو سو جاؤ 4-5 کو، 5 منٹ دعا کر کے 4-10 کو سو جاؤ۔ کون کہتا ہے پورا 1 گھنٹہ جاگو، 2 گھنٹے جاگو؟ اپنی طلب تو بتاؤ اللہ کو کہ اللہ پاک میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ والے تہجد کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور رات میں جب سنت پڑھتے ہیں عشاء کے بعد، 2 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت تہجد کی نیت کرو، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھو، اور پھر رات میں آنکھ کھلے تو بھی پڑھ لو۔ انشاءاللہ جب اللہ تہجد گزاروں کو اٹھائیں گے تو ہمارا بھی شمار ہو جائے گا۔ تہجد بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ سمرقند کے رہنے والے، سخت ٹھنڈی ہے اور تہجد پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز ختم کی، اپنے بستر پر گئے، عجیب منظر دیکھا کہ جو لحاف ہے، جو رضائی ہے، اس میں ایک بلی سو گئی ہے۔ سوچا کہ اگر لحاف کو ہلاتا ہوں، رضائی کو ہلاتا ہوں، میں بھی اوڑھ لوں، بلی بھی اوڑھ لے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلی کی آنکھ کھلے گی اور وہ دڑ کے چلی جائے گی، ٹھنڈی بہت ہے، مجھے لگ رہی ہے تو اللہ کی ایک مخلوق بلی کو بھی تو لگ رہی ہے۔ اتنی ٹھنڈی میں ریٹرن مسلح پر آ گئے، اللہ کے ذکر میں بیٹھ گئے۔ بلی کو جتنی دیر بیٹھ سونا تھا اس نے سویا، پھر وہ سو کر اٹھی اور وہ تو اچھل کود کے چلی گئی۔ پھر حضرت لحاف میں آئے، رضائی میں سونے کے لیے لیٹے، خواب دیکھا، اس میں فرمایا جس کا خلاصہ کہ آپ نے ایک جاندار کی تکلیف کا خیال کیا، آپ نے ایک جاندار کی تکلیف کا خیال کیا، اس پر آپ کو انعام ملے گا۔ انعام یہ ملے گا کہ آپ جو ہے سفر کر کے انڈیا چلے جاؤ، وہاں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے۔ حضرت نے ہجرت فرمائی سمرقند سے اور دہلی تشریف لائے۔ دہلی میں آئے تو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ ان کے ہاتھ پر آ کر بیعت ہوئے۔ کتنا بڑا انعام دیا اللہ نے، کتنا بڑا انعام۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ 1000 سال میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے، تو وہ شخصیت اب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، ان کے ہاتھ پر توبہ کی، سلوک کی راہیں طے کی، اللہ اللہ کرنا سیکھا۔ اب کیا فائدہ ہوا؟ اب قیامت تک جتنے لوگ ان سے جڑتے رہیں گے، مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے پھر بہت مریدین ہوئے، ان سے بہت سے لوگوں نے اللہ اللہ کرنا سیکھا، تو یہ سب کا ثواب مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کو، اور ان کا ثواب یہ سب جمع ہو کر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ان الدال علی الخیر کفاعلی، بے شک نیکی کی طرف دلالت کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ ہم نے کسی کو درود شریف کی تسبیح پہ لگایا کہ بھائی تو 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اور اس نے شروع کر دی تو اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب ہم کو بھی ملے گا۔ تو کتنا اونچا انعام دیا، اور یہ انعام کس پر ملا؟ ایک بلی کی خدمت کرنے پر ملا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، یہ بھی تقریباً اسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے، قبرستان کے پاس سے دیکھا ایک کتا ہے، زخمی ہے، بھوکا پیاسا ہے، اس کی کوئی مرہم پٹی کرنے والا نہیں، اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں، اور اس کو کوئی کھلانے پلانے والا نہیں، اور کتا بیچارہ تکلیف میں کراہ رہا ہے، پریشان حال ہے۔ اللہ والے بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ یہ شہر میں گئے، محنت مزدوری کی، کچھ پیسے جمع کیے،
اس کے لیے ملم لائے، مرہم پٹی لائے اور کچھ کھانا لائے، روٹی وغیرہ، اور کتے کو، اب کتے کی خدمت کر رہے ہیں، اس کو ملم لگا رہے، پٹی لگا رہے، اس کا علاج کر رہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ جس کے لیے کر رہے ہیں نا وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سب دیکھتا ہے۔ کون راستے سے پتھر ہٹاتا ہے وہ بھی اللہ دیکھتا ہے، اور کون کانچ کھول کر گاڑی کا راستے میں کچرا پھینک دیتا ہے اللہ اسے بھی دیکھتا ہے۔ بائک کو کون صحیح پارک کرتا ہے اللہ اسے بھی دیکھتا ہے، اور کون ایسی پارک کرتا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو اللہ یہ بھی دیکھتا ہے۔ کون سچ بولتا ہے کون جھوٹ بولتا ہے اللہ یہ بھی دیکھتا ہے۔ کون کیسی کوالٹی والی نماز پڑھتا ہے اور کون صرف بوجھ اتارتا ہے اللہ دونوں کو دیکھتا ہے۔ کون حلال کا کھاتا ہے کون حرام کا کھاتا ہے اللہ دونوں کو دیکھتا ہے۔ کون والدین کا فرما بردار ہے کون نافرمان ہے اللہ دونوں کو دیکھتا ہے۔ کون اشراق چاش اور اوابین پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا اللہ دونوں کو دیکھتا ہے۔ کون صدقہ خیرات کرتا ہے اور کون صدقہ خیرات نہیں کرتا اللہ دونوں کو دیکھتا ہے۔ کون کتنا اللہ کے دین کے خاطر تھکتا ہے، اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اور کون صرف دنیا کے خاطر قربانی دیتا ہے اللہ دونوں کو دیکھتا ہے۔ کون امت کے خاطر روتا ہے، تڑپتا ہے، امت کی فکر ہے، پورے عالم والوں کی فکر ہے، اور کس کے سینے میں امت کی فکر نہیں اللہ دونوں کو دیکھتا ہے۔ رمضان میں سب قرآن پڑھتے تھے، رمضان چلا گیا، کون قرآن پڑھتا ہے کون قرآن نہیں پڑھتا اللہ دونوں کو دیکھتا ہے۔ کون اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے اور کون نظریں اٹھا کر کے چلتا ہے اللہ دونوں کو دیکھتا ہے۔ تنہائی میں موبائل کے ساتھ کون کیسا وقت گزارتا ہے اللہ دونوں کو دیکھتا ہے۔ کون راتوں کو اٹھ کر اپنی قبر کی میٹھی نیند کی فکر کرتا ہے، اپنے مصلے کو آباد کرتا ہے، اور کون میٹھی نیند سو کر فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ دونوں کو دیکھتا ہے۔ کس کو پیارے نبی کے طریقے پسند ہیں اور کون ہیرو اور کرکٹروں کی نقل اتارتا ہے اللہ دونوں کو دیکھتا ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ کون کیسا سلوک کرتا ہے کون برا سلوک کرتا ہے اللہ دونوں کو دیکھتا ہے۔ کون اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، ان کی تعلیم کا خیال رکھتا ہے، انہیں اچھا پڑھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، اللہ کا دین سکھاتا ہے، سچ بولنا سکھاتا ہے، حلال کھلاتا ہے اللہ انہیں بھی دیکھتا ہے۔ اور کون گھر میں ٹی وی لاتا ہے اور بچوں کی اخلاقیات پر پانی پھیر کر ان کی آگے کی زندگی کو برباد کرتا ہے اللہ دونوں کو دیکھتا ہے۔ میرا عزیزو اللہ دیکھ رہے، میں اور آپ اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ میں ابھی کس نیت سے بول رہا ہوں اور آپ کس نیت سے آئے ہوئے ہیں، کس نیت سے سن رہے ہیں، اللہ ہم دونوں کو دیکھتا ہے۔ میرا اور آپ کا آج یہاں بیٹھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم کوئی دنیا کی میٹنگ کے لیے جمع نہیں ہوئے، کوئی دنیا کے مشورے کے لیے جمع نہیں ہوئے، کوئی دنیا کی پلاننگ کے لیے جمع نہیں ہوئے، کوئی روپیے پیسے اور ٹھیکرے اور سونے چاندی کے مشورے کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم اس کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، سنت پڑھی، وتر پڑھی، اور اتنی دیر سے یہ جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کو لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید یہ ادا اللہ کو پسند آ جائے، اس کے گھر میں بیٹھنا پسند آ جائے بہانے کے طور پر، اور شاید معاف کر دے تو میرا اور آپ کا بہت بڑا کام ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ تو ایک کتے کی خدمت کر رہے ہیں، ایک دن خدمت نہیں کی، دوسرے دن پھر شہر میں گئے، پھر مزدوری کی، کچھ پیسہ جمع کیا، اس کو مرہم پٹی کی، اس کو روٹی ڈالی، 15 دن تک خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ کتا صحیح سالم ہو گیا۔
تندرست ہو گیا، اپنی مستی میں مست ہو گیا، اچھل کودنے لگا اور چلنے پھرنے لگا، تو اللہ کو ان کی یہ 15 دن کی خدمت بہت پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، الہام فرمایا کہ ہم تمہیں یعنی اس کا انعام یہ دیں گے، آپ کی یہ جو 15 دن کی خدمت تھی یہ ہمارے یہاں مقبول ہوئی، اس کا انعام یہ ملے گا، اس کا صلہ یہ ملے گا کہ آپ کو ایک سلسلے کا امام بنا دیا جائے گا۔ پھر نقشبندیہ سلسلے کا فیض اللہ نے آپ کی برکت سے جاری فرمایا۔ نقشبندیہ سلسلے کا فیض، نقشبندیہ سلسلے کے امام حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، نسبت ملی ہے، ولایت کا نور ملا ہے، سلسلے کے امام بنے، کس پر بنے؟ ایک کتے کی خدمت کرنے پر بنے۔ تو جو انسانوں کی خدمت کرے گا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرے گا، اپنے محلے والوں کی، علاقے والوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی خدمت کرے گا، خدا کے دربار میں اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ اس لیے میرا عزیزو، خدمت کو کبھی بھی معمولی مت سمجھنا۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، بہت بڑی گنہگار، فاحشہ، زانیہ، زنا کرنے والی، بدکار عورت، جس کو معاشرے میں ایک بری عورت سمجھا جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، بیچارہ پیاسا ہے، پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر آ رہی ہے، لیکن اس کے پاس پانی نہیں تھا۔ پانی تو نہیں تھا، لیکن قریب میں کنواں تھا، قریب میں کنواں تھا۔ اب کنویں میں ڈول نہیں، رسی نہیں، تو پانی نکالے کیسے؟ اس نے تدبیر کی، اپنا جوتا نکالا، اپنے دوپٹے سے یا کسی چیز سے جوتے کو باندھا، اس کو کنویں میں رکھا، اور جو جوتے میں پانی آیا اس کو نکالا اور کتے کو پلا دیا۔ کتا پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، جب اس کو یہ پانی پلایا پیاسے کتے کو، تو کتا جو خوشی کی آواز نکالتا ہے، اس نے وہ اندر سے خوشی کی آواز نکالی۔ اللہ کو یہ فاحشہ عورت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے زنا جیسے گناہوں کو معاف کر دیا۔ زنا جیسا سخت گناہ جس کو زنا کی عادت پڑ چکی ہو، یوں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اس میں سے ایک زانیہ عورت ہے، اور اللہ زنا جیسے سخت گناہ کو معاف فرما رہے ہیں ایک کتے کی پیاس بجھانے پر۔ تو آپ اندازہ لگائے، آج کل ہم نے اس کو بہت معمولی سمجھ لیا۔ مہمان کا اکرام کرنا، پڑوسیوں کا اکرام کرنا، رشتہ داروں کی خدمت کرنا، اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پھر چاہے وہ کس مذہب کا ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے مجوسی ہو، ہم ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ہم ہر ایک کی خدمت کریں گے، ہم مل جل کے رہنا سیکھیں گے۔ اس لیے میرا عزیزو، خدمت کی برکت سے اللہ کتنے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں یہ طے کرو کہ انشاءاللہ خادم بنیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدمت کریں گے۔ یہ خدمت کا جذبہ ہمارے گھر میں بھی، بزنس میں بھی، محلے میں بھی، سوسائٹی میں بھی، علاقے میں بھی۔ بھئی یتیموں کو بیواؤں کو کیٹ بانٹنے کون جائے گا؟ کہ ہم جائیں گے۔ یتیموں کی مدد کون کرے گا؟ کہ ہم تیار ہیں۔ غریبوں کی مدد کون کرے گا؟ کہ ہم تیار ہیں۔ فلاں جگہ سیلاب آیا ہوا ہے، وہاں جا کے ان کی مدد کون کرے گا؟ کہ ہم تیار ہیں۔ فلاں شخص بیچارہ پریشان حال ہے، اس کا کام کون کرے گا؟ کہ ہم تیار ہیں۔ ایک بڑی عمر کے چچا ہے، وہ بیچارے مسجد میں آئے، کرسی لیتے ہیں، کرسی لینے جانا مشکل ہے، ہم ان کو کرسی لے کے دے دیں گے۔ کوئی نابینا شخص ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مسجد میں پہنچا دیں گے۔ تو خدمت بہت بڑی چیز ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک اور عورت تھی، بہت نیک، نماز پڑھنے والی، اس کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ وہ شب زندہ دار تھی، یعنی رات کو اللہ کی عبادت کے لیے جاگنے والی۔ ایک بلی آتی تھی، اس کا دودھ پی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کو غصہ آیا، اس نے بلی کو پکڑ لیا، باندھ دیا کہ تو دودھ پی جاتی ہے، نہ پانی دیا نہ کھانا دیا۔
वो बेचारी तड़प तड़प के मर गई। अल्लाह को ये उसकी अदा इतनी नापसंद आई कि उसकी इतनी सब नेकोकारी के बावजूद अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम का फैसला किया। भाई, बिल्ली को सताने पर जहन्नम का फैसला हो रहा है, कुत्ते की खिदमत करने पर जन्नत का फैसला हो रहा है, तो क्या ख्याल है अगर हम हमारे माँ बाप की, अपने बड़ों की खिदमत करेंगे, अल्लाह हमें कहां से कहां पहुंचाएंगे। और आज बंदा कहता है ये मेरा काम नहीं है, मैं थोड़ी कोई खिदमत की जमात में जुड़ा हुआ हूं। ओ भाई, तू जुड़ा हुआ हो कि नहीं, यहां लेबल की जरूरत नहीं, काम करने वाले की जरूरत है। अल्लाह तबारक व ताला हमें खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, हर इंसान चाहता है कि मेरे दिल में जो है ईमान बढ़ जाए। कौन कौन चाहता है? हम लोग सब चाहते हैं कि ईमान बढ़ जाए। कोई अमल है जिससे ईमान बढ़ता है? फरमाया हाँ, अल्लाह की कुदरत में गौर व फिक्र करने से ईमान बढ़ता है। अल्लाह की कुदरत, एक नापाक कतरे से पूरा इंसान बना दिया। ओहो हो, मां के पेट में कई अंधेरी कोठरियों में इंसान को तैयार कर दिया। हाथ, आंख, कान, नाक, जुबान, ये हार्ट, ये पेट, ये कमर, ये घुटन, ये पैर, ये सबके अंगूठे और सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग। ओहो, ये सब एक अंधेरी कोठरी में। क्या अल्लाह की ताकत है। एक आसमान, कभी सफेद, कभी नीला, कभी सुर्ख, कभी रात का अंधेरा। ओहो, क्या अल्लाह की नेमत, क्या कुदरत है। और कोई सुतून भी नहीं। और कभी पानी बरसाता है, और कभी आसमान पर सितारे टिमटिमाते हैं, कभी चांद होता है, कभी सूरज होता है, और कोई फटन नजर नहीं आता, कोई किनारे नजर नहीं आते। और अल्लाह की ऐसी कुदरत कि पहाड़ बनाए, पहाड़ का एक टुकड़ा 10 लोग मिलकर हिला नहीं सकते। और इतने भारी बरखम पहाड़, ये पहाड़ों को बनाने वाला कौन है? फरमाया कि एक अल्लाह है। सारी दुनिया मिलकर एक पहाड़ नहीं बना सकती, एक पत्थर नहीं बना सकती, एक मच्छर नहीं बना सकती, एक कीड़ी नहीं बना सकती, एक मकोड़ा नहीं बना सकती। और ये मेरे अल्लाह की ताकत है, मेरे अल्लाह की कुदरत है कि उसने इंसानों को बनाया, जिन्नातों को बनाया, दरिंदों को बनाया, चरिंदों को बनाया, परिंदों को बनाया। तो इंसान जब अल्लाह की कुदरत में गौर करता है तो उसका ईमान बढ़ता है कि वाकईतन कोई है जो ये सब निजाम चला रहा है, कोई है जो हवाओं को चला रहा है, कोई है जो फिजाओं में परिंदों को उड़ा रहा है, कोई है जो जिलाता है, कोई है जो मारता है, कोई है जो दिन को रात को दिन में और दिन को रात में तब्दील करता है। वो कौन है? फरमाया कि वो मेरा अल्लाह है। जमीन पर मेरे अल्लाह का कंट्रोल है। ये जब चाहे तब हिल नहीं सकती। जब अल्लाह चाहे तो जमीन में जलजला लाता है, जमीन को हिलाता है। समंदर पर मेरे अल्लाह का कंट्रोल है। एक हद है, उससे आगे आ नहीं सकता, वरना अगर डूबस से आगे आ जाए, अपनी मस्ती में आ जाए, तोग़यानी में आ जाए, पूरे सूरत को खत्म कर दे। लेकिन चूंकि समंदर पर अल्लाह का कंट्रोल है, उससे आगे वो आ नहीं सकता। आसमान पर अल्लाह का कंट्रोल है, वो जमीन पर गिर नहीं सकता। पहाड़ पर अल्लाह का कंट्रोल है, वो हवाओं में उड़ नहीं सकता जब तक अल्लाह ने चाहे। सूरज पर मेरे अल्लाह का कंट्रोल है, न एक सेकंड पहले निकलता है, न एक सेकंड पहले गुरूब होता है। चांद पर मेरे अल्लाह का कंट्रोल है, वो अपने वक्त पर निकलता है, अपने वक्त पर चला जाता है। ये दीन की रोशनी पर मेरे अल्लाह का कंट्रोल है, शेर पर मेरे अल्लाह का कंट्रोल है, समंदर पर मेरे अल्लाह का कंट्रोल है, हवाओं पर मेरे अल्लाह का कंट्रोल है। हर वक्त वावाजोड़ा नहीं होता, एक मुनासिब हवा चलती है, तवाजुन के साथ चलती है। जब मेरा अल्लाह चाहे कभी वावाजोड़ा लाकर अपनी कुदरत को बताता है। ये बाजारों पर मेरे अल्लाह का कंट्रोल है, हर वक्त बाजार खुलते हैं, लेकिन वो जब चाहे तो बंद करवा दे, लॉकडाउन करवा दे। ये मदरसों पर मेरे अल्लाह का कंट्रोल
کنٹرول ہے. جب چاہے تو مدرسے میں طلبہ نہ رہے, مدرسے کو بند کروا دے. اسکولوں پر میرے اللہ کا کنٹرول ہے, راستوں پر میرے اللہ کا کنٹرول ہے, گاڑیوں پر میرے اللہ کا کنٹرول ہے, ہر چیز پر میرے اللہ کا کنٹرول ہے. میں اور آپ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ ہی نے پیدا کیا ہے, موت بھی اللہ دے گا, زندہ بھی کرے گا. اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے اور اللہ کو منہ بھی بتانا ہے. میرے عزیزو, یہ دنیا تو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ تو عبرت کی جا ہے, تماشا گاہ نہیں ہے. جب بندہ اللہ کی قدرت میں غور کرتا ہے تو اس کا جس سے اللہ کی محبت بڑھ جائے. فرمایا ہاں, جب بندہ اللہ کی نعمتوں میں غور کرتا ہے تو اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے. کوئی فورین سے آئے, 25,000 والا موبائل دلا دے, اس کی محبت دل میں بڑھ جاتی ہے. کوئی بائک دلا دے, اس کی محبت بڑھ جاتی ہے. کوئی کار دلا دے, اس کی محبت بڑھ جاتی ہے. کوئی گھر بنوا دے, اس کی محبت بڑھ جاتی ہے. کوئی اچھا گراہک ہو جو زیادہ مال لیتا ہو, اس کی محبت بڑھ جاتی ہے. تو جو تھوڑا بہت احسان کرتا ہے, سامنے والے کے دل میں اس کی محبت بڑھ جاتی ہے. میرا عزیزو, کیا خیال ہے بچپن سے اللہ کتنے احسان کر رہے, کبھی بھوکا نہیں رکھا, کبھی پیاسا نہیں رکھا, لاک ڈاؤن میں کھلایا, ہاتھ, کان, آنکھ, پیر, ناک, زبان دی, کئی بیماریوں سے بچایا, بڑی بڑی نعمتیں دی. اگر ہارٹ فیل کر دیتے تو میں اور آپ کیا کر سکتے تھے؟ لکھوا لگا دیتے تو میں اور آپ کیا کر سکتے تھے؟ ایک آدھ کڈنی فیل کر دیتے تو میں اور آپ کیا کر سکتے تھے؟ اور اگر ابھی آئی سی یو روم میں لے جاتے تو میں اور آپ کیا کر سکتے تھے؟ کورونا کر دیتے اور دنیا سے اٹھا لیتے تو میں اور آپ کیا کر سکتے تھے؟ میں اور آپ تو بہت مجبور ہے اللہ کے سامنے, غلام سے بھی ایک درجہ نیچے اتر کر کے ہے. میرے عزیزو, اللہ کی نعمتوں میں ہے. ایک بڑا طبقہ فٹ پاتھ پر ہے, ایک بڑا طبقہ وہ ہے جن کے بچوں کو بڑی بڑی بیماریاں ہیں اور وہ ہسپتال میں ہے. ایک بڑا طبقہ وہ ہے جن کے بچوں کے پاس پیر میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہے. ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو بیچارہ یتیم ہے. عورتوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو بیوہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو کئی وقت سے ہسپتال میں ہے. 2 دن پہلے ایک شخص کا فون آیا, مولانا 4 مہینے سے بہت شدت سے بیمار ہو, کورونا ہوا, اس کے بعد کچھ بیماری لگی اور ابھی ایکسیڈنٹ ہو گیا, ابھی کملا ہو گیا, مولانا بہت بیمار ہو, میرے لیے دعا کر دینا. وہ ایسی عاجزی کر رہا ہے, ایسی تڑپ رہا ہے, 4 مہینے سے بستر پر ہے. اس کو پوچھو صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, بخار کا نہ ہونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, جسم کا صحیح سالم ہونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. میرے عزیزو, اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس پر غور کریں گے تو اللہ کی محبت بڑھ جائے گی. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیک اعمال کا شوق بڑھ جائے, فرمایا اللہ کے وعدوں پر غور کرو, اس سے نیک اعمال کا شوق بڑھ جائے گا, بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری ہو جائے گی. قرآن شریف کے ایک حرف پر 10 نیکیاں, اوہ ایک حرف پڑھوں گا تو 10 نیکی. یہ روپیے پیسے کی بات نہیں ہو رہی, یہ پاؤنڈ ڈالر کی بات نہیں ہو رہی, نیکیوں کی بات ہو رہی ہے. ایک حرف پہ 10 نیکی. تو میں پاؤ پارا پڑھوں گا تو کتنی نیکیاں ہو گئی, آدھا پارا پڑھوں گا کتنی نیکیاں ہو گئی. تو میرے عزیزو, اگر ہم اللہ کے وعدوں پر غور کریں گے تو نیک اعمال کا شوق پیدا ہوگا. اور اگر ہم اللہ کی وعیدوں پر غور کریں گے کہ بد نظری کا یہ نقصان, ماں باپ کو ستانے کا آخرت میں تو نقصان ہے ہی, دنیا میں نقد اس کی پکڑ آتی ہے, فلاں گناہ کا یہ نقصان, بد نظری کا یہ نقصان اور فلاں گناہ کا یہ نقصان, جب ہم اللہ کی وعیدوں پر غور کریں گے کہ غیبت پہ یہ سزا ملے گی اور مذاق میں جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور کئی گناہ سے ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اللہ کی گناہوں کی سب سے بڑی سزا, بندہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. جب بندہ اللہ کی وعیدوں پر غور کرتا ہے تو گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور جب بندہ
اپنے آپ پر غور کرتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ کی نعمت ہے، آخری بات، ایک طرف تو اللہ کی نعمت ہے اور دوسری طرف میرے گناہ ہی گناہ، میرے گناہ ہی گناہ، میرے گناہ ہی گناہ۔ جب بندہ اس پر غور کرتا ہے تو پھر ندامت کا احساس بڑھتا ہے، اور ندامت، شرمندہ ہو جانا، اپنے آپ کو گنہگار اور قصوروار اور خطا کار اور سیاہکار اور مجرم اور پاپی سمجھ لینا۔ خدا کی دھرتی پر جتنے لوگ چلتے ہیں سب میرے سے اچھے ہیں، میں سب سے بڑا گنہگار ہوں۔ ایک طرف تو خدا کی نعمتوں کی اور اس کی عطاؤں کی حد نہیں، اور دوسری طرف میرے گناہوں کی حد نہیں۔ میں نے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے۔ یہ آنکھ سے میں آخرت بنا سکتا تھا، لیکن یہ آنکھ سے میں خدا کی نظر سے گرا ہوں۔ یہ زبان سے میں اچھے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکتا تھا، لیکن اس زبان نے کتنوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ کان سے میں اللہ کا قرآن سن کر کے، دین کی باتوں کو سن کر کے آخرت بنا سکتا تھا، لیکن یہ کان سے میں نے غیبتیں سنی ہے، میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ بندہ نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، مسجد میں بھی نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے، اور زبان سے معافی بھی نہیں مانگ رہا ہے، زبان سے سوری بھی نہیں بول رہا ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہا اللہ معاف کر دے، صرف دل میں نادم ہو گیا، وہ شرمندہ ہو گیا اور دل سے کہہ دیا اللہ میں نے بہت گناہ کیے، معاف کر دے۔ اس کا دل کہہ رہا ہے، دل سے سوچ رہا ہے، اللہ اتنے قریب ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ الندم التوبہ، دل کی ندامت، یہ بھی توبہ۔ اور جو گناہ کرتا ہے، گناہ ہو جاتے پھر توبہ 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 کرتا ہے، گناہ نہیں چھوٹ رہے، وہ توبہ بھی نہیں چھوڑتا۔ قیامت کے دن ایسے شخص کو لایا جائے گا، فرشتوں سے کہیں گے اللہ پاک جس کا خلاصہ، اس کا نامہ اعمال دیکھو، کہیں گے اللہ پاک اس نے گناہ کیا پھر توبہ کی، اس نے گناہ کیا پھر توبہ کی۔ اللہ پاک کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کو گناہ کر کے گرا دیتا تھا اور یہ توبہ کر کے پھر اٹھ جاتا تھا، شیطان اس کو گناہ کر کے گرا دیتا تھا گناہ کے ذریعے اور یہ توبہ کے ذریعے اٹھ جاتا تھا، آخر تک یہ شیطان سے جنگ لڑتا رہا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ سچی توبہ کرنا چاہتا تھا، اس کی یہ بار بار توبہ کرنے پر ہم نے اس کی مغفرت فرمائی۔ لیکن ایک بڑا طبقہ وہ ہوگا جس کو بار بار توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ گناہ ایسی چیز ہے، اگر گناہ کیا پھر توبہ کی، گناہ کیا پھر توبہ کی، گناہ کیا پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا اور اللہ ناراض ہو گئے تو پکڑ میں آ گیا، اب توبہ کی توفیق چھینی۔ ایک شخص نے تو بد نظری کی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد عیسائی بن کے مرے تھے۔ گناہ کی وجہ سے کبھی کبھار اللہ جلال میں آ جاتے ہیں جب بندہ جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے، اور جو علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ۔ میرے عزیزو، یہ جو مجلسیں ہیں، یہ جو باتیں ہو رہی ہے، میرا کہہ لینا آسان ہے، آپ لوگوں کا سن لینا آسان ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ جب گناہ کا موقع آئے اس وقت بندہ ہمت کرے، اس وقت بندہ ہمت کرے، اس وقت بندہ ہمت کرے کہ نہ مجھے گناہ نہیں کرنا، مجھے تو مرنا ہے۔ مرنے والا بھی گناہ کرتا ہے، اللہ کو منہ بتانے والا بھی گناہ کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم اللہ کو ناراض نہ کریں، طے کریں کہ انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے اور کوالٹی والی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی، مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آنکھوں کو بند کر لیجیے، اپنی گردن کو جھکا لیجیے۔ لائٹیں بند کر۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا
والے بھی پڑھو، شرماؤ مت. لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرماتے، لوگ گانا گاتے ہوئے نہیں شرماتے، ہائے دنیا بولتے بولتے نہیں شرماتے، گراہکوں کے ساتھ گھنٹوں بات کرتے نہیں شرماتے، چائے کی دکان پر بیٹھ کر اتنی سب دیر باتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ کے ذکر کی برکت سے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے. جو انسان زندگی پر زیادہ بولتا ہے موت کے وقت وہی منہ سے نکلتا ہے. اگر کلمہ پڑھتا رہے گا کلمے کے ساتھ جائے گا. ہمارے نوجوان حضرات بھی پڑھے. آج پال والے جب یہاں طلبہ ہوتے تو کیسا ذکر کرتے اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے. الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ پڑھے، اس تصور کے ساتھ پڑھے کہ صرف میری زبان نہیں، میرا بدن، میرا دل، میرے بدن کا ایک ایک حصہ اللہ اللہ کر رہا ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے پاس ہے اور میں اللہ کو پکار رہا ہوں. اللہ سن رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے بدن کے روح سے اللہ کا نام پاک جاری ہو جائے، اللہ کا نام پاک جاری ہو جائے. بشر حافی رحمت اللہ علیہ بظاہر عالم نہیں تھے لیکن اللہ والے تھے. ایک وقت تھا شرابی تھے، پولیس والے تھے. اللہ کا نام نیچے دیکھا، اس کو اٹھایا، چوما، اوپر رکھا. اللہ کی رحمت جوش میں آئی. فرمایا جس کا خلاصہ، اے بشر تو نے ہمارے نام کو نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھ دیا، ہم بھی تیرے نام کو فرش سے اٹھائیں گے، عرش تک پہنچا دیں گے. ایک شرابی اگر اللہ کے نام کا ادب کرتا ہے اللہ اتنے اونچے مقام سے نوازتے ہیں. اگر ہم بھی اللہ کے نام کا ادب کریں گے اللہ کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی. پھر وقت کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے امام، بہت اونچا مرتبہ، صاحب مذہب بزرگ، بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، ان کے پیچھے دوڑا کرتے تھے. شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہو اور یہ فقیر جو ہے بشر حافی اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا میرے بچوں، امام احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا ہے. امام احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا ہے. میرا عزیزو، زندگی دنیا بکتے بکتے گزر گئی، کیا وہ بتائیں گے حساب کتاب کے وقت اپنے اللہ کو؟ جب نامہ اعمال کھلے گا تو صرف دنیا، کرکٹروں کی باتیں، ہیرو کی باتیں، حالات کی باتیں. صبح صبح اٹھ کر قرآن پڑھو گے تو احساس ہوگا یہ کائنات اللہ چلا رہے ہیں، اللہ کی قدرت کا پتہ چلے گا. اور صبح صبح اٹھ کر اگر اخبار پڑھو گے تو سرکار کی طاقت کا پتہ چلے گا، اور اگر قرآن پڑھو گے تو اللہ کی طاقت کا پتہ چلے گا. اللہ دیکھ رہے ہیں. میرے عزیزو، اس مجلس کو سیریس لو. ذکر کی مجلس بڑی اہم ہوتی ہے، بڑی قیمتی ہوتی ہے. فرشتے ایسی مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، سکینہ نازل ہوتی ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی دل کی دنیا ایسی مجلسوں میں بدلا کرتی ہے.
اللہ 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 اب تصور کیجئے کہ اب دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اللہ دیکھ رہے ہیں، میرا دل کہہ رہا ہے، دل اللہ کو پکار رہا ہے، میرا عزیز و جسم کو ضرورت سے زیادہ کھانا کھلا دیا اس لیے بدہضمی ہو گئی، روح کو جتنی ضرورت تھی اتنا بھی نہ کھلایا اس لیے روح بیمار ہو گئی، اس لیے نہ نماز میں مزہ آ رہا ہے، نہ قرآن کی تلاوت میں مزہ آ رہا ہے، نہ اللہ کا نام لینے میں مزہ آ رہا ہے۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو اور یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو اور یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، زندگی کا ایک بڑا حصہ نہ دنیا پا سکے نہ اللہ کو حاصل کر سکے، نہ دنیا بنی نہ آخرت بنی، سمجھ میں ہی نہیں آیا، زندگی کا مقصد ہی سمجھ میں نہیں آیا، اتنی پیاری زندگی ہے، ہر ایک کو ایک بار ملی ہے، اس زندگی کو بھی ہم نے مذاق لے لیا، دوستوں میں بیٹھ کر دوستوں جیسے ہو گئے، مسجد میں آ کر اللہ والے ہو گئے، موبائل کے ساتھ تنہائی میں کچھ اور ہو گئے، اللہ کو تو پانا چاہتے ہیں لیکن شیطانوں والے کام کر کے۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا عزیزو ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے، رونا ہے اپنے اللہ کے سامنے رو لیجئے، اللہ کے سامنے رو کے جو دل ہلکا ہوتا ہے اور جو سکون ملتا ہے، ایک بزرگ روزانہ تہجد کی نماز میں اٹھتے تھے، کچھ آواز آتی تھی اور وہ آواز ہی آتی تھی کہ کچھ قبول نہیں۔ ایک مرتبہ شاگرد نے بھی آواز سن لی، کہا حضرت یہ جو آواز تہجد پڑھتے جبکہ آواز آ رہی کہ کچھ قبول، کہا بیٹا اس در کے سوا اور در ہی کون سا ہے، کہاں جاؤں گا اس در کو چھوڑ کر کے۔ اللہ کی رحمت جوش الہام فرما اس کا خلاصہ کہ تجھے پتا ہے کہ تیرے پاس میرے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے، تیری اسی بات پر قبول ہے، معاف کر دیا۔ خلاصہ میرا عزیزو
اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے، وہی ایک در ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ کافی ہے، موت کے وقت بھی کافی ہے، قبر میں بھی کافی ہے۔ چاول کا ایک دانہ سونے کے ریٹ کا ہو جائے پھر بھی اللہ کھلانے کے لیے کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ ہم نے آپ کو ناراض کر دیا، اللہ ہم نے آپ کو ناراض کر دیا، اللہ ہم نے آپ کو ناراض کر دیا، اللہ بہت گناہ کر لیے، بہت گناہ کر لیے، بہت گناہ کر لیے، بہت توبہ کی، بہت توبہ توڑی، بہت توبہ کی، بہت توبہ توڑی۔ یہ فرشتے بھی سوچتے ہوں گے کتنی مرتبہ توبہ توڑتا ہے۔ اللہ معاف کر دیجیے، اللہ ہمارے پاس تو صرف آپ ہی کا در ہے، صرف آپ ہی کا در ہے، صرف آپ ہی کا در ہے۔ اے اللہ، ہم تو اگر آپ کی آواز سننے کے کچھ قبول نہیں تو بھی ہمارے لیے تو سعادت کی بات ہے۔ اگر آپ کی آواز آ جائے، ہم نکموں کے کانوں میں پڑ جائے تو آپ کی آواز کا یہ مزہ بھی ہمارے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ آواز تو بڑے گندے ہیں، رام 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 رام۔ ہمارے اعمال کو نہ دیکھیے، یہ پیارے نبی کی لاڈلی امت ہے، یہ پیارے نبی کی محبوب امت ہے۔ اس امت کے خاطر ہمارے نبی روئے ہیں، ہمارے نبی تڑپے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، طائف میں مار کھائی ہے، دنیا سے جاتے جاتے میری امت کہاں ہے؟ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، قیامت کے دن یا رب امتی امتی، وہ نبی ہمارے لیے تڑپیں گے۔ اللہ، آپ نے ہی اپنے فضل سے ان کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اب آپ ہی اپنے فضل سے امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، معاف کر دیجئے۔ پتہ نہیں اس مجلس میں کون دکھیارا ہے، کون پریشان حال ہے، کون تڑپ کا مارا ہے، کون بیماری میں ہے، کون پیسے کی وجہ سے حالات میں ہے، اور کون ہے جو آپ کا بیمار ہے، آپ کو پانا چاہتا ہے، آپ کا عشق اس کا مطلوب ہے، وہ تہجد میں اٹھنا چاہتا ہے، وہ ہر وقت آپ کی یاد میں رہنا چاہتا ہے۔ اللہ، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے عاشقوں کو دیکھ کر تڑپتے رہتے ہوں گے، پتہ نہیں مجھے کب اللہ کی محبت ملے گی، میں کب تنہائی کے گناہ سے بچ سکوں گا، میں کب تہجد پڑھ سکوں گا۔ یہ زندگی ایسے ہی گزر جائے گی، صرف کارگزاریاں سنتے سنتے گزر جائے گی، صرف باتیں سنتے سنتے گزر جائے گی۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، کتنے لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں۔ مجھے وہ یتیم کی بات یاد آتی ہے، تقریباً وہ ایک اسکول میں تھا، اسکول والے نے کہا، دیکھ آئندہ کل فیس لے آنا ورنہ اسکول سے تجھے نکال دیا جائے گا۔ وہ اپنی ماں کے پاس آیا، ابھی تو دفتر بھی بھرا ہوا ہے، اسکول کے یونیفارم میں ہے، کہا امی امی، اسکول سے سر نے یوں کہا ہے اگر آئندہ کل فیس نہ لایا تو تجھے نکال دیا جائے گا۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا ابھی تک تو تیرا ابو فیس بھرتے تھے، تو تیری ماں تو ایک غریب ہے، تیری ماں کے پاس فیس بھرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تیرے ابو کی قبر تو سامنے ہی قبرستان میں ہے، جا قبر پہ چلا جا، ابو کو کہے شاید وہ پیسے دے دے تو بھر دینا، تیری ماں کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ وہ بچہ یونیفارم کے ساتھ دفتر پہنے ہوئے قبرستان میں داخل ہوا، نیچے دیکھتے دیکھتے اپنے ابو کی قبر پہ بیٹھ گیا اور جا کر کہتا ہے بابا جی ابو جی اسکول سے فیس منگائی ہے، امی کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، امی نے آپ کے پاس بھیجا ہے، ابو سے کہہ۔ جب بندہ سچے دل سے
اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ وہ تو چھوٹا سا معصوم بچہ ماں نے بھیجا، باپ کے پاس چلا گیا، اس کی باتیں اللہ کو پسند آ گئی۔ ایک دو شخص قریب میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے یہ داستان سنی، بچے کے پاس آئے، کہا بیٹا بول تیری فیس کتنی ہے، کتنی فیس بھرنی ہے؟ تیرے ابو نے فیس کے پیسے بھیجے، تیرے ابو نے فیس کے پیسے بھیجے۔ اس بچے کو اکیلا پن نہ لگے اس لیے کہا تیرے ابو نے بھیجے ہیں، اور تقریباً 1500 کے قریب تھے، اس کو فیس کے پیسے دیے۔ وہ بچہ اچھلتا کودتا اپنے گھر چلا گیا۔ اے اللہ آج بھی کتنے یتیم ہیں، پریشان حال ہے، ان کے سر پہ کوئی شفقت بھرا ہاتھ پھیرنے کو تیار نہیں۔ کتنی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی تھی، آج کئی وقت سے بیوہ ہے، ان کے قریبی رشتہ دار ان سے 2 منٹ آ کے تسلی کی بات کرنے کو تیار نہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے اندر خدمت کا جذبہ پیدا فرما، خادم دین بنا، ہم لوگوں کی دینی اعتبار سے فکر کرے، دنیاوی اعتبار سے فکر کرے۔ اے اللہ اسی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ پال والوں پر رحم فرما، یہاں والوں کو برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، انہیں اپنا پرسنل بزنس عطا فرما، انہیں کسی کا قرضدار محتاج نہ بنا، ان کی دنیا اور آخرت بہتر بنا۔ اے اللہ اس علاقے سے تیرے اولیاء پیدا فرما۔ اے اللہ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب آب و تاب فرما۔ اے اللہ اس مجلس کے لیے جن حضرات نے جس لائن سے محنتیں کی ہو ان کی محنتوں کو قبول فرما کر اپنی شایان شان اس کا ان کو بدلہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔